بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا اسلام میں سال کا ہر مہینہ کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہے۔ ہر مہینہ اپنے خاص کے لحاظ سے مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص جاذبیت رکھتا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی حدیثوں میں بڑی فضیلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوق پر۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شعبان المعظم کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ بھی سب مہینوں سے افضل ہے۔ شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر و برکت کثرت سے عنایت فرماتا ہے۔ بندوں کو بھی لازم ہے کہ کثرت سے عبادت کرے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم ایک عمدہ اور مبارک مہینہ ہے جس کو حبیب رب العزت نے محبوب رکھا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے جو اپنے اندر کامل بزرگی رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اے لوگو، نصف شب ماہ شعبان کو 15ویں رات شعبان کی نہایت بزرگ ہے اور جو عبادت اس رات میں کرے اس کا ثواب بہت پائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ جانو اس شب برت کو، کہ 15ویں شب شعبان کی ہے کہ اترتے ہیں اس میں فرشتے، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان لوگوں پر جو عبادت کرتے ہیں اس رات کو۔ وہ ایسی رات ہے کہ بزرگ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو عبادت کرتا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کے صغیر اور کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے اور وہ شخص پاک ہو جاتا ہے تمام گناہوں سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زندہ رہے 15ویں شب ماہ شعبان کو اور زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک یعنی موت کے بعد بھی ثواب اس عبادت کا ہر روز ملا کرے گا، اس کے اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو تمام عابدوں اور صالحوں اور صدیقوں اور نیکوں اور بروں کو بخشتا ہے، مگر جادوگروں، نجومیوں، بخیلوں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، شراب خوروں اور زانیوں کو نہیں بخشتا۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لیں وہ بخشے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے 15ویں رات شعبان کو کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا مجھ سے کہ میں بخش دوں؟ ہے کوئی جو عافیت چاہے مجھ سے کہ میں اس کو صحت دوں؟ اور ہے کوئی فقیر جس کو میں غنی کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اٹھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھیں اور دعا مانگیں اپنی امت کے لیے اس رات کو، مگر مشرک، جادوگر، بخیل، شرابی، سود خور اور زانی کے لیے بخشش نہ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والے ہیں۔ ہاں، مگر جو توبہ کرے، یعنی خوشخبری ہے واسطے اس آدمی کے کہ عمل کرے نیک 15ویں شب شعبان میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی شب برت میں جملہ احکام رزق اور تمام سال کے تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کی تعمیل پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور ہر مرنے والے آدمی لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے اعمال ان کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شب برت میں میری امت پر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک، کافر، جادوگر، نجومی، زانی، شرابی، کینہ پرور، سود خور، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور رشتہ قطع کرنے والے کے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، 30 جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 دوزخ کے عذاب سے معمول رکھیں گے اور 30 دنیا کی آفتیں دور کریں گے اور 10 شیطان کے مکر سے بچائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شب برات آئے تو رات میں قیام کرو یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، کیا ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت دوں، کیا ہے کوئی ایسا۔ اس قسم کی نگاہیں صبح تک ہوتی رہتی۔ برادران اسلام، اس مبارک رات میں غسل کرنا، حسب المقدور اچھے کپڑے پہننا، واسطہ عبادت کے سرما لگانا، مسواک کرنا، عطر لگانا، قبروں کی زیارت کرنا، فاتح دلانا، خیرات کرنا، مردوں کی مغفرت کی دعا کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، نفل نمازیں زیادہ پڑھنا، درود و سلام کی کثرت کرنا، خصوصاً سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا، اعمال صالح میں زیادتی کرنا، عبادت میں سستی نہ کرنا، ایسی مبارک اور مقدس رات کی قدر نہ کرنا، عبادت میں سستی اور کاہلی کرنا، فلمیں دیکھنا، چائے خانوں میں رات گزار دینا، آتش بازی خود جلانا یا بچوں کو جلانے دینا اور اس کی عادت ڈالنا، گپ شپ میں ساری رات گزار دینا، بدکاری کرنا، لوگوں کو ستانا، غیبت اور چغلی میں وقت ضائع کرنا، تمام رات سوتے پڑے رہنا، یہ تمام باتیں خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اور اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، موجودہ مسلمانوں کا جذبہ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر شوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب کائنات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ایک بقرہ عید کی رات، دوسری عید الفطر کی چاند رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی ہے عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ دوستو اس رات نازک فیصلے ہوتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔
آغاز اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا؟ یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ دوستو، شب برت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہ نصیب ساری رات عبادت میں گزاری جائے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو وہ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شب برت جہنم کی آگ سے برت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی ہے اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ افسوس، شب برت میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں مسلمانوں کے لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم پر برباد ہو جاتا ہے اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان و مال کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ، نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا۔ خدا کے لیے اس بہودہ اور حرام کام سے بچیں اور اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکیے۔ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہذا اس کا ناجائز اور حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ شب برت میں جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود تفریح ہوتا ہے، لہذا یہ گناہ ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم کو قبروں کی زیارت کرنے کا کہتا ہوں، وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے، اور اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیے۔ تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں۔ جو راستہ نیا بنا ہوا اس پر نہ چلیں۔ قبرستان میں قبریں پاٹ کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے۔ نئے راستے کا صرف گمان غالب ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دے گئے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور سے ہی فاتح پڑھ لینی چاہیے۔ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔
ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہے، وہاں لگائیں۔ قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھیں۔ رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ برادران اسلام، شب برات کی جو نوافل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھیں، اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں تو گناہوں سے پاک ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ دوسرا ہے کہ 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں تو اس طرح گناہوں سے باہر نکلے گا کہ جیسے کہ شکم مادر سے نکلا تھا۔ تیسرا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھے تو رزق میں وسعت ہوگی، غم و الم سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ چوتھا ہے کہ 14 رکعت نماز نفل 7 سلام سے ادا کرے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے جو سورت چاہے پڑھے، اس کے بعد نماز کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ پانچواں ہے، سال امت کا دستور ہے کہ اس رات کو صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اے چچا، اس نماز کے پڑھنے سے اگلے پچھلے دانستہ اور غیر دانستہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا کہ اے میرے چچا، اگر تمہارے گناہ کف دریا اور ریگ بیاباں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اس نماز کی برکت سے بخش دیے جائیں گے۔ تو برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی احادیث میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ سیام کا چاند نظر آتا تھا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے ماہ سیام میں برکت عطا کر دیجئے اور ہماری مشکلیں آسان کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر، اور یہ بھی فرمایا حضور نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر روز حق سبحانہ بہت سے گنہگاروں کو عذاب سے نجات دیتے ہیں اور نیک کام کرنے والوں کو ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مہینے کے اول 10 دنوں میں رحمت برستی ہے، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت ہوتی ہے اور تیسرے 10 دنوں میں دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں پر 15 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 1، رزق زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، مال و زر میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو کھانا کھایا جاتا ہے سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، کل اعمال نیک کا اجر 2 چند ہو جاتا ہے، یعنی دوگنا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5، کل فرشتے زمین و آسمان کے روزے داروں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اور نمبر 6، شیاطین بند کیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 7 ہے، رحمت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں۔ اور نمبر 8 ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 9، ہر رات میں 7 لاکھ گنہگار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور نمبر 10، ہر جمعے کی رات میں اس قدر دوزخی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں جتنے 7 دن میں آزاد ہوتے ہیں، یعنی 49 لاکھ۔ اور نمبر 11، آخر رات رمضان کو تمام گناہ لوگوں کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 12 ہے، ہر روز بہشت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 13 ہے، روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 14 ہے، روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔
اور نمبر 15 ہے روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ دوستو، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی، تیسری مظلوم کی۔ اس مبارک مہینے میں ہر رات اور دن میں ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی ایک مہینہ ہے جس کے دن اور رات دونوں فضیلت والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان سال کا دل ہے، جب وہ سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ الہی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مہینہ عطا ہوگا؟ حکم ہوا، موسیٰ عطا کیا ہم نے ان کو مہینہ رمضان المبارک کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، فضیلت رمضان المبارک کی ایسی ہی ہے اوپر تمام مہینوں کے جیسی میری ہے تمام مخلوق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی مجھ کو بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر تاکہ میں ثواب سے محروم نہ رہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان معظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان المعظم کو دوسرے مہینوں پر ویسے ہی بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے، اور رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل ابن آدم کا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 تک، مگر روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا بدلہ اپنے بندوں کو میں خود ہی دوں گا۔ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس قدر فضائل اس مبارک مہینے کے جن کا بیان کرنا امکان بشری سے باہر ہے۔ خود اس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت کا ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں ہدایت اور امتیاز حق و باطل کے صاف صاف حکم ہے۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا جو برکت والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تم پر مہربانی فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ رمضان المبارک کے واسطے کیا کیا شوق اور رغبت رکھتے ہو اور ثواب کے کاموں میں کتنی مشقت برداشت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے، دیکھو میرے بندے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا کر اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر میری عبادت میں کیسے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو بھی لازم ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پورے بجا لانے کی کوشش کریں، سستی، غفلت اور نافرمانی سے دور رہ کر اس مبارک مہینے کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ نماز تراویح سنت ہے اور اس میں قرآن شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت صحابہ کو کہ تراویح پڑھنے۔ یہ نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر روز پڑھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو سنت رسول کو عمدن ترک کرے میں اس کا تدارک کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خیر القدس ہے، اور وہ جگہ نور کی ہے۔ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے جو تراویح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت عظمی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔
روزہ دار کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کی شناخت روزہ ہے، اس لیے ہر امتی کو اپنے اندر یہ علامت قائم رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آیا کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ مالک یعنی دروغہ دوزخ آگ سے کہے گا کہ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ جواب دے گی میں ایسے کیوں کر پکڑ سکتی ہوں جبکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ مالک اس شخص سے دریافت کرے گا کہ کیا تو روزے دار مرا تھا؟ کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے 17 دسترخوان چنے جائیں گے، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں؟ غیب سے ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، اسی کا یہ بدلہ ہے، اور تم دنیا میں روزے سے بھاگتے تھے، اس لیے اب بھی سرگردہ اور پریشان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا کھانا پینا حتیٰ کہ سو رہنا بھی عبادت ہے، اور سانس لینا تسبیح ہے، اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور روزے دار کے اعمال کا ثواب دو چند یعنی دگنا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک کا نام ریان ہے، جنت میں اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت میں ایک شخص کو فرشتے آگ کے گرزوں سے مارتے ہوئے لائیں گے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادی ہوگا۔ آپ دریافت فرمائیں گے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے حضور اس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یعنی روزہ نہیں رکھا۔ آپ اس کی شفاعت کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتے پھر عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اس کا دشمن ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ رمضان جس کو دشمن رکھتا ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی اس کی شفاعت میرے ذمہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، شب قدر کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ وہی آئی، آپ کب تک امت کا غم کھائیں گے؟ میں آپ کی امت کو دنیا سے نہ اٹھاؤں گا تا وقت کہ ان کو دنیا میں انبیاء کا درجہ نہ دوں۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان پر فرشتے وحی اور سلام لے کر آتے ہیں، آپ کی امت پر بھی اسی طرح شب قدر میں فرشتے نازل ہوں گے اور میری طرف سلام اور رحمت پہنچائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ شب قدر دوسری راتوں سے کئی لحاظ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی اس رات میں شام سے صبح تک بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اپنی بارگاہ عزتی میں قرب مالوی نصیب ہوتا ہے۔ 2 اربع ملائکہ صالحین اور عبادت گزار بندوں کی ملاقات کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ان کے قرب کی وجہ سے عبادتوں کی کیفیت اور حلاوت دوسری راتوں کی بنسبت بدرجہ بڑھ جاتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے شب قدر میں قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، یہ وہ فضیلت ہے جس کی حد و غیت نہیں۔ اور چوتھا ہے کہ شب قدر افضل ہے غیر شب قدر کے 30,000 دن اور 30,000 راتوں سے، کیونکہ 1000 ماہ کے اتنے ہی شب و روز ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر کو ایمان و یقین اور نسبت خاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی ذکر و نماز و عبادت میں شب بیداری کی، اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری 10 تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تمام علماء اہل سنت الجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے۔ عبادات شب قدر 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انزلنا 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار، بعد سلام کے 100 بار درود شریف پڑھے، ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اور نمبر 2 ہے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انزلنا 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ نمبر 3 ہے 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 17 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سکرات موت آسان کرے گا اور عذاب قبر دور فرمائے گا۔ اور نمبر 4 100 رکعت پڑھے 2 رکعت کی نیت سے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انزلنا 3 بار،
سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو قصر جنت عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 5، 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار، بعد سلام کے سجدے میں جا کر درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ اور نمبر 6، شب قدر میں 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ انزلنا 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، بعد فراغت استغفار اور درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ اور نمبر 7 ہے شب قدر میں قریب صبح صادق 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انزلنا 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے، بعد نماز ختم ہونے کے سجدہ کرے اور سجدے میں سبحان اللہ 41 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کرے گا اور دعا مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔